نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ یقیناً ہم نے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے نہایت آسان بنا دیا ہے، کیا کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معلم القرآن جو کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے ایک آسان ترین ذریعہ ہے، اس کے اب تک ہم 10 اسباق پڑھ چکے ہیں اور 2 ٹیسٹ بھی ہمارے ہو چکے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ سبق نمبر 11 پڑھیں گے۔ اس سے پہلے سبق نمبر 10 کا خلاصہ۔ اس سبق میں 2 علامات ہیں، یا اور نا۔ یا جب اسم کے ساتھ استعمال ہو تو ترجمہ میرا، میری، میرے یا اپنا، اپنی، اپنے کیا جاتا ہے۔ افعال کے ساتھ جب یا آئے تو فعل اور یا کے درمیان نون زیر نی کا اضافہ کیا جاتا ہے اور ترجمہ مجھے کیا جائے گا۔ حروف کے ساتھ اس کا ترجمہ میں، مجھ، میرے کیا جاتا ہے۔ دوسری علامت ہے نا، اور وہ جمع متکلم کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اسماء کے ساتھ ترجمہ ہمارا، ہماری، ہمارے یا اپنا، اپنی، اپنے کیا جاتا ہے۔ افعال کے ساتھ اس کے 2 ترجمے ہیں۔ نا سے پہلے اگر جزم ہے تو ترجمہ ہم نے، اور اگر نا سے پہلے زبر یا زیر ہے تو ترجمہ ہمیں کیا جائے گا۔ حروف کے ساتھ ہم یا ہماری ترجمہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد اب معلم القرآن کے باقاعدہ سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ معلم القرآن جو کہ ایک شارٹ کورس ہے، الحمدللہ آپ اسے عن قریب مکمل کرنے والے ہیں۔ سبق نمبر 11 میں 2 علامتیں ہیں، الف نون زرنی اور یا نون زرنی۔ یہ دونوں علامتیں الفاظ کے آخر میں کسی بھی چیز کے تعداد میں 2 ہونے کو ظاہر کرتی ہیں۔ الف نون زرنی اور یا نون زرنی، ان میں سے الف نون زرنی اسم اور فعل دونوں کے آخر میں، اور یا نون زرنی صرف اسم کے آخر میں آتی ہے، اور ان دونوں علامتوں کا نون ہمیشہ زیر والا ہوتا ہے۔ اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں واو نون زبر نا اور یا نون زبر نا۔ نون پر زبر ہے تو جمع کے لیے، اور نون کے نیچے زیر ہے تو 2 کے لیے۔ الف نون زرنی اور یا نون زرنی اسموں کے ساتھ جب استعمال ہوں گے تو ترجمہ ان کا 2 ہی ہوگا۔ جنتانی، 2 باغ۔ جنتن کے آخر میں الف نون زرنی لگایا گیا ہے تو ترجمہ کریں گے 2 باغ۔ رجلینی، 2 آدمی۔ رجلن سے بنا ہے رجلینی، 2 آدمی۔ لفظ رجل اردو میں بولا جاتا ہے کچھ مشکل، لیکن اتنا مشکل بھی نہیں ہے۔ قحط الرجال، رجل کی جمع الرجال۔ قحط الرجال، آدمیوں کا قحط پڑ جائے گا، اور یہ دور شروع ہو چکا ہے۔ علماء ختم ہوتے جا رہے ہیں، اور
جو صاحب علم نہیں ان کی کثرت ہوتی جا رہی ہے۔ اسے کہتے ہیں قحط الرجال۔ آپ کسی جگہ کسی عالم سے سوال کر کے دیکھیں، عالم کے بولنے سے پہلے 50 آدمی آپ کو جواب دے دیں گے، جس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ قحط الرجال شروع ہو چکا ہے۔ عالم کو بولنے نہیں دیتے، اور جو جانتے نہیں ہیں وہ سارے مفتی ہیں۔ یہ سب کا حال ہے۔ کسی بھی مسجد میں، کسی بھی مجلس میں آپ کسی بھی عالم سے سوال کر کے تماشا دیکھ لیں، سب سمجھ آ جائے گی آپ۔ قحط الرجال، کام کے آدمیوں کا قحط پڑ جائے گا، اور یہ دور شروع ہو چکا ہے۔ جو بڑے بڑے صاحب علم ہیں وہ وفات پا کر اللہ کے پاس جا رہے ہیں۔ اب چند ایک علماء باقی ہیں، گنتی پر، انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں کتنے علماء باقی ہیں، اور باقی جو پیچھے ہیں وہ جانتے کچھ نہیں ہیں، لکھواتے اپنے نام کے ساتھ علامہ، فہامہ، اسکالر، پتہ نہیں کیا کیا لکھواتے ہیں، اور اگر ان کے نام کے ساتھ اشتہار پر یہ القاب نہ لکھے جائیں تو جلسے پہ بھی نہیں آتے۔ کہتے ہیں تم نے ہماری عزت ہی نہیں کی ہے، ہم تمہارے جلسے پہ کیا لینے آئیں گے۔ تو اس قسم کا یہ دور شروع ہو چکا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے اوپر رحم فرمائے اور ہمیں صاحب علم لوگوں سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رجلین، رجل سے نکلا، اس کی جمع رجال ہے، قحط الرجال۔ اور ایک اور لفظ بھی بولا جاتا ہے رجال کار، کام کے آدمی، رجال کار۔ آگے چلتے ہیں جی۔ طائفتین، طائفتانی، طائفہ گروہ کو کہتے ہیں، طائفہ منصورہ اردو میں بولا جاتا ہے، ایسا گروہ جو جنتی ہے، اور وہ وہی ہوگا جو اللہ کے قرآن اور رسول اللہ کے فرمان پر عمل کرنے والا ہوگا۔ طائفتانی، دو گروہ، بحرانی، دو سمندر، بحر ان سے ہے، بحر و بر، بحر و بر سمندر اور خشکی، بحر الکاہل وغیرہ۔ عینینی، دو آنکھیں، عین آنکھ کو کہتے ہیں، عینینی دو آنکھیں، عین کا معنی آنکھ، عین کا معنی چشمہ، عین کا معنی جاسوس، پہلے بھی بتایا تھا۔ اس کے اور بھی معنی ہو سکتے ہیں۔ عین کا معنی یہاں پر آنکھ ہے، کیا ہم نے تمہیں دو آنکھیں نہیں دیں، تمہیں دل نہیں دیا کہ تم ان سے کام نہیں لیتے۔ برہانانی، دو دلیلیں، دلیل ان سے برہان، اپنا برہان سے برہانانے، دو دلیلیں۔ مسلمینی، دو مسلمان، اور اگر نون کے اوپر زبر آ جائے گی تو سب مسلمان جمع کے لیے ہو جائے گا۔ اس لیے بار بار کہا ہے کہ واو کے بعد نون پر زبر، یا کے بعد نون پر زبر، جمع مذکر، اور اگر نون کے نیچے زیر ہے تو دو کے لیے، جمع کے لیے نہیں ہے۔ تو مسلمینی، دو مسلمان، ساحرانی، دو جادوگر، سحر بیانی، ساحر جادوگر کو کہتے ہیں۔ الف نون زرنی افعال کے ساتھ، یعلمانی، وہ دونوں سکھلاتے ہیں، سکھاتے ہیں۔ علم جاننے کو کہتے ہیں، اور علم کے لام پر شد آ جائے، علم کی بجائے علمہ ہو جائے تو جاننے کی بجائے سکھانا اس کا معنی ہوتا ہے۔ علمہ یعلم، تعلیم، سیکھنا، سکھانا، کسی اور کو سکھانا۔ یعلمانی، وہ دونوں سکھاتے ہیں۔ تکذبانی، تم دونوں جھٹلاتے ہو۔ تکذبانی کذب سے نکلا، کذب بیانی، کاذب، کذاب اردو میں بولا جاتا ہے، تم دونوں جھٹلاتے ہو۔ یلتقیانی، وہ دونوں ملتے ہیں۔ یہ فعل اردو میں ملتے جلتے الفاظ والوں میں سے ہے، ملاقات، ملاقاتی حضرات۔ یلتقیانی، وہ دونوں ملتے ہیں۔ فیقسمانی، قسم سے نکلا ہے یہ لفظ، پس وہ دونوں قسمیں کھاتے ہیں۔ فیقسمانی، پس وہ دونوں قسمیں کھاتے ہیں۔ یبغیانی، وہ دونوں تجاوز کرتے ہیں، وہ دونوں
تجاوز کرتے ہیں، باغی بغاوت، حد سے بڑھنے والا، حد سے بڑھنے والا۔ یسجدانی وہ دونوں سجدہ کرتے ہیں، سجدہ ساجد مسجود، مسجود ملائکہ، سیدنا آدم علیہ السلام کا لقب ہے مسجود ملائکہ۔ یحکمانی وہ دونوں فیصلہ کرتے ہیں، حکم فیصلہ ہوتا ہے۔ تجریانی دونوں جاری ہیں، بحران تجریان دونوں سمندر جاری ہیں۔ نوٹ، کبھی الف ننظرنی اور یا ننظرنی کی بجائے صرف الف بھی دو کا مفہوم دیتا ہے، صرف الف۔ یہ عربی زبان ہے، کیا کمال ہے اس کے اندر، صرف الف دو کا معنی دیتا ہے، اور یہ علامت فعلوں کے ساتھ استعمال ہوتی ہے۔ قال، قال اس نے کہا، قال ان دو نے کہا، قال اس نے کہا، قال ان دو نے کہا، قول سے نکلا۔ اذهب تو جا، اذهبا تم دونوں جاؤ، تو الف دو کا ترجمہ دیتا ہے۔ نسیا وہ بھول گیا، نسیا وہ دونوں بھول گئے، نسیان اردو میں بولا جائے گا۔ راکبا وہ سوار ہوا، راکبا وہ دونوں سوار ہوئے۔ فقولا پس تم دونوں کہو، قول سے نکلا۔ وجدا اس نے پایا، وجدا ان دونوں نے پایا۔ فانطلقا وہ نکلا، فانطلقا وہ دونوں نکلے۔ فانطلقا انطلاق چلنا، نکلنا۔ لا تخافا تم دونوں مت ڈرو۔ آپ کا سبق مکمل ہو چکا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ الف ننظرنی اور یا ننظرنی اور صرف الف کسی بھی چیز کے تعداد میں دو ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔ الحمدللہ سبق نمبر 11 مکمل ہوا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔